سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کوئی بھی آیت جب منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ آیت مبارکہ بھلا دی جاتی ہے یا تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا پھر اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہماری شریعت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ناسخ اور منسوخ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ناسخ اور منسوخ لفظ جو ہے یہ نسخ سے ہے۔ نسخ کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے تحویل کرنا، یعنی کسی چیز کو دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زائل کر دینا، اور تیسرا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ ہماری اردو زبان کا لفظ نسخہ جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہے، کیونکہ نسخہ بھی جو ہوتا ہے وہ حکیم کی طرف سے بار بار تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ڈاکٹر یا حکیم جو ہے وہ نسخے کو تبدیل کیوں کرتا ہے کہ وہ مریض کی کیفیت کو دیکھ کے، اس کی حالت کو دیکھ کے پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ نسخے کے اندر تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ لہذا یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ جو ہے یہ بہت اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کا بالکل انکار کیا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو تسلیم کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ آیات یا کچھ احکام ایسے تھے جو پہلے آئے اور بعد میں اللہ پاک کے ہی حکمت سے جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ لہٰذا یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا آنا اور کسی حکم کا آنا پھر اللہ پاک کی جانب سے ہی اس کا منسوخ ہو جانا جو ہے، نہ تو اس سے اللہ پاک کی شان میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے۔ بڑی پیاری بات وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ کسی آیت کا اتارنے والا کون ہے، کسی حکم کا نازل کرنے والا کون ہے اور پھر اس کو منسوخ کرنے والا کون ہے، تو یہ اشکال ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اختلاف کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر جن حضرات نے ناسخ اور منسوخ کو مانا ہے قرآن پاک میں، ان کے ہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا کہ قرآن پاک کی کتنی آیات یا احکام میں جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کا احاطہ کرنا، اس ساری بحث کا احاطہ کرنا جو ہے وہ آڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام کا خلاصہ جو بیان کیا ہے وہ 5 آیات میں بیان کیا ہے کہ 5 جگہ قرآن پاک کی ایسی ہیں جہاں پہ کوئی حکم آیا ہے اور پھر اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لہذا تفصیل جو ہے وہ تفاسیر کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو بہت خوبصورت انداز بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام کیوں ہے کہ کسی حکم کو نازل کیا اور پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا۔ تو بہت ہی پیاری بات اور اہم نقطہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کوئی سزائیں سنانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ انسان کی عادات کو بدلنے والی کتاب ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن احکام میں بھی قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ آیا ہے، مثلا جیسے شراب کا معاملہ تھا، زنا کا معاملہ تھا، یہ وہ عادات تھی جو کہ عربوں کے اندر ایسے موجود تھیں کہ ان کی گھٹی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے اور مردوں اور عورتوں کا عام تعلق ان کے اندر موجود تھا۔ لہٰذا کسی بھی عادت کو چھوڑنا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی عادت کو تبدیل کرنا چاہے اور پھر اپنے نشے کو تبدیل کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے شراب ایک نشہ تھا اور کسی اور کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ ایون کوئی بھی ایسی عادت اگر اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جو موبائل کا نشہ ہے، یہ جو چیٹ کرنے کا نشہ ہے، سپورٹس کا نشہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا نشہ ہے، یہ سب ہمارے اندر ایک قسم کے نشے ہیں جو ہماری عادات بن چکی ہیں۔ لہٰذا اپنے کسی نشے سے اپنی جان چھوڑانا یا اپنی کسی بری عادت سے اپنی جان چھوڑانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے۔ اور اللہ پاک نے کس حکمت کے ساتھ جو ہے عرب کے ان لوگوں کو ان کی بری عادات چھڑانے کے لیے پہلے ہلکا حکم دیا اور پھر تدریجاً جو ہے وہ حکم آگے آگے چلتا گیا۔ جو شراب کی ساری حکمت بیان کی جاتی ہے جو آگے بھی آ رہی ہے، زنا کے معاملے میں بھی جسے اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ احکام بیان کیے ہیں، وہ دراصل میں یہ نہیں تھا کہ اللہ پاک ایک سزا سنانے کے بعد دوسری سزا سنا رہے تھے، بلکہ وہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ پاک ان لوگوں سے ان کی بری عادات کو ان کی عین نفسیات کے مطابق، جو کہ ایک خاص نفسیاتی طریقہ ہے کہ کسی بری چیز کو چھوڑنا ایک دم بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ ممکن بھی نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ چھڑوانا چاہیے۔ جیسے آج بھی کسی کو شراب کا نشہ ہو تو ڈاکٹر ایک دم اس کو شراب چھوڑنے کو نہیں کہتے، کیونکہ اس میں اس کی موت کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو احکام آتے ہیں جنہیں ناسخ اور منسوخ کی کیفیت سے بیان کیا جاتا ہے، تو دراصل میں یہ ان لوگوں کی عادات تبدیل کرنے کا ایک اللہ پاک کی طرف سے خوبصورت ذریعہ تھا۔ لہٰذا وہ بہت غلط انداز ہے لوگوں کا جو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پاک تو سزائیں سناتا ہے، پہلے ایک سزا، پھر دوسری سزا، پھر تیسری سزا۔ نہیں، یہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کی عادات کو تبدیل کرنے کا ایک انتہائی خوبصورت اور عین نفسیات کے مطابق بڑا حکیمانہ عمل ہے۔
پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ قدیر لفظ کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک معنی قدرت کے ساتھ ہے، کسی چیز کی قدرت ہونا، اور دوسرا معنی قدر یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا، اس سے بیان کیا جاتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو قدیر کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کے پاس اتھارٹی یعنی کہ قدرت ہے کہ وہ کسی حکم کو نافذ کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس صحیح اندازہ لگانے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی اسی صفت کو خاص طور پہ ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ کس صدی کو پہلے آنا ہے، کس کو بعد میں آنا ہے، کس انسان کو پہلے آنا ہے، بعد میں آنا ہے، کس کتاب کو پہلے آنا چاہیے تھا، بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کا اندازہ سوائے اللہ پاک کی ذات کے کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا۔ اور بالکل اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر کس آیت مبارکہ کو پہلے آنا تھا، کس کو بعد میں آنا تھا، کس حکم کو پہلے آنا چاہیے اور کس کو بعد میں آنا چاہیے، صحیح پرفیکشن کے ساتھ اندازہ کرنا یہ صرف اللہ پاک کی حکمت میں ہی ممکن ہے اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ پاک نے موضوع کے مطابق اپنی خاص صفت قدیر کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ اب تعلم کا صیغہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی اللہ پاک براہ راست جو ہے انفرادی سطح پہ انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، اشکالات کا سلسلہ ہے، یہ اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے، انفرادی سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوں، قرآن کے بارے میں ہوں، یا اس کی حکمتوں کے بارے میں ہوں۔ تو مفسرین کرام بڑا اہم نقطہ جو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت کے ساتھ لنک کیسے بیان کیا گیا ہے، کہ پچھلی آیت مبارکہ میں ایک فلسفیانہ قسم کی بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو تبدیلی ہے اس کی کیا لاجک ہے، تو گویا کہ اللہ پاک نے وہاں پہ اس بات کو دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس میں ہماری کوئی حکمت ہوتی ہے، ہم اسے بہتر حکم لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن سننے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات کو لاجک سے سمجھ جاتے ہیں، دلیل سے سمجھ جاتے ہیں، انہیں دلیل مل جاتی ہے، وہ اپنا اعتراض جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے ان کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے، وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو علم کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے، دلیل اور عقل کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دلیل سمجھ نہیں آتی، جنہیں عقل سے بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر انہیں اتھارٹی دکھا کے، انہیں جو ہے وہ پھر اپنا اقتدار، اپنی قوت دکھا کے جو ہے وہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے پھر اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ سب کچھ آسمانوں اور زمینوں کا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کسی بات کی حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی، ہماری عقل چھوٹی ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر حکمت تو ہوگی، یا مجھے فی الوقت اگر وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی میں نے اس حکم کو کیوں تسلیم کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے حکم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اگر کسی بات کی حکمت سمجھ نہیں آتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جو ہے، کسی ناسخ منسوخ کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا جاتا ہے، یہاں پہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر آیا ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ میں قرآنی آیات کی حکمت کا جو ہے وہ ذکر آیا تھا۔ لہٰذا آسمانی نظام جو ہوتا ہے وہ غیب کا نظام ہے، زمینی نظام جو ہوتا ہے وہ ظاہر کا نظام ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو وہ آیات جو زمین پہ نازل ہو جاتی ہیں تو ان کا ظاہر تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، ان کی کچھ حکمتیں تو ہم لوگ جان سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تفاسیر لکھی جاتی ہیں، معنی بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ آیات آسمان میں کس ترتیب کے ساتھ ہیں، کس حکمت کے ساتھ ہیں، وہاں پہ وحی کا کیا نظام ہے، اور اصل میں اس آیات کی اللہ پاک کے ہاں کیا حکمت کا نظام اور ترتیب ہے، یہ ایک آسمانی نظام ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا کسی حد تک جیسے ہم زمین کے سلسلے کو جان سکتے ہیں، آسمانی نظام کو نہیں جان سکتے، اسی طریقے سے اس کتاب کے کچھ تو علوم اور معارف اور حکمتیں ایسی ہیں جن کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی تمام حکمت کو ہم جان چکے ہیں، یہ ایک غیبی نظام ہے، اس کو نہیں جانا جا سکتا۔ لہٰذا یہ بڑا خوبصورت لنک ہے جو زمین اور آسمان کا قرآنی آیات کے ساتھ جو ہے ان دونوں آیت مبارکہ میں ربط کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح سے اللہ پاک نے یہاں پہ زمین اور آسمان کو بیان کیا ہے اور ایک وحی کی حکمت کو زمینی نظام اور آسمانی نظام کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے، ایک ولی کا اور ایک نصیر کا۔ ولی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ انسان کا ایک تحفظ کا تعلق ہوتا ہے، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، انسان کے اندر کی دنیا کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسمانی تعلق جو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، ہمارا اندرونی تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کو ولایت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور نصیر کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے ایسی نصرت کا آنا کہ جب آپ کسی بہت مشکل وقت میں ہوں اور باہر سے آپ کو کوئی نصرت اور مدد آ جائے، تو اس کا تعلق جو ہے ہماری اس دنیا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، ایک باطن تعلق اور ایک ظاہری تعلق، وہ ولایت اور نصرت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بڑی پیاری بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات کے متعلق نازل ہوئی ہیں، تو گویا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ولایت اور نصرت کا تعلق ہے وہ کس کے ذریعے بنے گا؟ وہ اس کتاب قرآن کے ذریعے بنے گا۔